نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مل کے محبت کے ساتھ سلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما نبغى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب کرام دوستوں بزرگوں، نیک اعمال صالحہ یہ اس کی جو قدر اور قیمت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت سے وابستہ ہے. رب کریم اگر کسی معمولی عمل کو کام کو شرف قبولیت عطا فرما دے تو وہ چھوٹا سا عمل بھی عظیم سرمایہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ کی سرفرازی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بے نیاز جل شانہ بہت بڑی کوشش کرنے والے کو بہت بڑا عمل جو کر رہا ہو اگر وہ رد فرما دے تو ساری محنت ساری جو مشقت ہے وہ ساری ضائع چلی جاتی ہے، راہ گاہ جاتی ہے، اس کی کوئی مقاصد نہیں رہتی ہے. کچھ اعمال نیک اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انتہائی محبوب اور مقبول ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کاموں میں بظاہر زیادہ جد و جہد نہیں ہوتی، محنت نہیں ہوتی، مگر رب کریم ان پر انعام بڑا عطا فرما دیتا ہے. بظاہر دیکھنے میں عمل چھوٹا ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے ہیں، کلمتان ہیں، دو کلمے ہیں اور وہ دو کلمے خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر ثقیفتان علی المیزان فرمایا میزان پر بڑے بھاری ہوں گے.
دو کلمے ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں. فرمایا کہ میزان پر جب قیامت کے دن میزان لگے گا، اعمال کا جو میزان ہوگا، اعمال کھولے جا رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان دو کلمے کا جو وزن ہے میزان پر یہ بڑا بھاری ہوگا. اچھا، پھر فرمایا کہ وہ کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں. فرمایا جو پڑھتا رہے گا زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے، یعنی میزان پر نیکیوں کا پلڑا جو ہوگا ان دو کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کلمے پڑھتے رہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا، پھر ایک اور روایت ہے، نیک اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ جن اعمال کو بڑا پسند فرماتا ہے ان میں سے ایک عمل ایسا ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. حضرت سیدنا ابو ذر جندب غفاری آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جان عالم جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ؟ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ اچھا، یہ جو عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پھر ہمیں وہی اختیار کرنے چاہیے، وہی اعمال کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو. تو فرمایا کہ جواب میں ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی. حضور نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محفل ہے، حضور بیان فرما رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز. بے شک نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب بندہ حالت نماز میں، خاص طور پر حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے، اللہ کے قریب تر ہوتا ہے وہ بندہ جب حالت سجدے میں ہے، حالت نماز میں ہے. اور کسی نے جواب دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا، مال کی جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا انعام بھی عطا فرماتا ہے، بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے. کسی نے جواب دیا جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. ہاں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور جہاد کا حکم بھی دیتا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مسلمان جہاد کریں. اللہ کا پسندیدہ عمل یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو. مگر اس حدیث پاک میں یہ سارے اعمال جو ہے نا، نماز پڑھنا اللہ کا پسندیدہ عمل ضرور ہے، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، اس حدیث پاک میں ان اعمال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام نے پھر خود ارشاد فرمایا. پہلے پوچھا کیا تم جانتے ہو اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور پھر خود ارشاد فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض للہ. فرمایا اس
اس حدیث پاک میں فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اسی کے لیے کسی سے محبت کرے تو رب کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو رب کے لیے۔ اس حدیث پاک میں اس کا یعنی جب بھی تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، جب تم کسی سے دشمنی رکھو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے جو اپنا ایک ضمیر ہے، اپنا ایک یعنی نفس ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرنا، سچی محبت رکھنا، اور فرمایا کہ ان کی پیروی کرنا، دین پر عمل کا جو اللہ والوں کا جذبہ ہے اس پر عمل کرنا، اور فرمایا کہ یہ الفت خیر کثیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ والوں سے جو محبت ہے یہ خیر کثیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں سے محبت کی جائے۔ فرمایا یہی سب سے پیارا عمل ہے کہ اللہ والوں سے محبت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ جو دین سے دور ہیں، پھر اللہ والوں کے مزارات پر جا کے، اور جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ولی کہتے ہی کچھ ہے، اور پھر وہ خرافات کرتے ہیں، ان خرافات کا سارا ملبہ جو ہے اہل سنت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی سچے جو ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے بھی پابند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بھی پابند ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی سکھاتے ہیں۔ یہ ماہ سفر مظفر ہے، اس میں بہت سارے بزرگان دین کے عروج ہیں، بہت سارے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے جو ہے عروج ہیں۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ ہم کیوں عرس کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور محبوب عزت اور محبوب عزت یہ اعلیٰ درجے ہیں۔ اللہ کا قرب، مقبول عزت اور اس کی محبوب عزت یہ اعلیٰ درجے ہیں۔ تو ولایت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اس کی مقبولیت ہو جائے، محبوب بن جائے، اللہ کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کو ولایت کہتے ہیں، اور جو خوش نصیب اس رتبے پر فائز ہو جائے، یعنی مقام ولایت پر پہنچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ولی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی نشانیاں بیان کی ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو، پرکھنا ہو، پرکھ بتا دی، جانچ بتا دی کہ تم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، تو کچھ چیزیں بتا دی کہ ان کو دیکھ لینا، اگر وہ پائی جائیں تو سمجھ لینا اللہ کا ولی ہے، اگر نہ ہو، شریعت کا باغی ہو، تو پھر اس کو اللہ کا ولی نہ کہنا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ پہلی چیز، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا ہر عمل سر کے بال سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی رضا والے کام، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام، قرب الہی حاصل کرنے والے کام ہوں گے۔ اگر یہ ان سے ہٹ جائے تو پھر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے
وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے ہمیشہ بچ کے رہتا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو قرآن کے خلاف ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ بنا لیتا ہے۔ گناہوں سے جو معصوم ہے نا، یہ اہل سنت کے نزدیک گناہوں سے معصوم جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، بس انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا انبیاء سے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر حضور علیہ السلام تک کوئی بھی نبی گناہ نہیں کر سکتا، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ اور پھر جو باقی حضرات صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کرام ہوں، یہ سب صحابہ اہل بیت یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے یہ بچ کے رہتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی بچ کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو قرب الہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، معرفت جس کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی معرفت بھی ہو، اللہ کے اسماء کی معرفت بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی بھی معرفت ہو، پہچان ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل نہ ہو اس کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور محبوبیت جو ہے، محبوبیت یہ اعلیٰ درجے ہیں، اور جو وہاں پہنچ جائے، ولایت کے مقام پر پہنچ جائے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ایک درجہ جو ہے ایمان، یہ ہر اہل ایمان کو نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان صرف اس بندے کو عطا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جسے اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان کی دولت دیتا ہے۔ دنیا کی دولت سب کو مل جائے گی، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن ایمان کی دولت اس کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا محبوب بنائے گا، اس کو ملے گی۔ اور قرب یہ اعلیٰ درجہ ہے جو خاص مومنوں کو عطا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو یہ عطا ہوتا ہے، اور باقی مسلمانوں کی بنسبت ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ مقام ولایت پر پہنچتے ہیں، اور یہ اعزاز جس کو مل جائے مقام ولایت اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے درجات بنائے ہیں، انبیاء کے بھی درجات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، پھر درجات بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی 30 پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ بعض کو درجات عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال اور اللہ کا ولی جو ہے، حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے پہچان کرائی ہے ولی کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کرے اور قرب الہی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض فرمانی ہیں وہ فرائض کی ادائیگی، نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ اس پر لازم ہے تو زکوٰۃ دیتا ہو، حج اس پر فرض ہو گیا تو حج بھی کرتا ہو، اسی طرح یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض فرمانی ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا نہ ہو،
فرض کی ادائیگی کا پابند ہو، قرب الہی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہے، ہر کام اس کی جد و جہد یہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں بس اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ تو بس فرمایا کہ مشغول رہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان، فرمایا کہ اس سے منور ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی پہچان سے منور ہو، اور فرمایا کہ اس کا دیکھنا، اس کا اللہ کے ولی کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر وہ فرمایا کہ اللہ کا ولی ہے، جس کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ محبت اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیاروں کی الفت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں کی محبت نصیب فرما دیتا ہے، الفت عطا فرما دیتا ہے، اور بے شمار دینی اور دنیاوی بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129، 11واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بنتے ہیں، فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی آیت نمبر 96، 16واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کون؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب رحمان انہیں مقام محبوبیت عطا فرما دے گا۔ کون؟ اللہ رحمان انہیں مقام محبوبیت عطا فرما دے گا۔ کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اولیاء، ان کی سب سے پہلے تو ہمیں پہچان کرنی ہوگی کہ اولیاء ہوتے کون ہیں، اللہ کے ولی ہیں کون، تو پہچان ہمیں بتا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی صفات کا معرف ہو، اللہ کی صفات کو پہچاننے والا ہو، اس کی ذات کو پہچاننے والا ہو، اس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، اس کے ہر ادا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہو، تو فرمایا کہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این المتقابون بجلالی، حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے 2566 حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا این المتقابون بجلالی اليوم اظلهم في ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری عظمت و جلالت کی خاطر، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میری عظمت و جلالت کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا کہ میری عظمت میری جلالت کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ کن کو؟ جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنے والے ہیں آپس میں، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ فرمایا گا کہ میں پہلے پوچھے گا
کہ أين المتحابون بجلالی، اللہ پوچھے گا کہ میری عظمت و جلالت کی خاطر آپس میں مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر فرمائے گا آج میں اللہ فرمائے گا کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ اور آگے فرمایا یوم لا ظل الا ظلی، میں اپنی حفاظت دینا چاہتا ہوں، میں انہیں اپنی حفاظت اپنی پناہ عطا کروں گا۔ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مل گئی، جس کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لے لے، پھر نہ تو وہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا سایہ فرمایا کہ میرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، میری پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، میری حفاظت کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک محبوب کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو علیہ السلام کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ علیہ السلام۔ حضور کا نام ہے تو درود و سلام پڑھ لینا ہے۔ کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دینا ہے، اور اگر کسی ولی کا نام آئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمت اللہ علیہ۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے۔ کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر، کیونکہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ کی سلامتی ہو ان پر۔ حضور علیہ السلام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، یا پورا درود پاک پڑھ لیا جائے، حضور سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ تو ایک صحابی آئے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آتا ہوں، پوری رات کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تیسرا حصہ میں جو ہے آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، تو کیا میرا عمل ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم درود پاک کا جو حصہ اس کو کچھ زیادہ کر لو تو پھر اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں آدھا آدھا۔ اچھا یہ ہے نا اللہ کا ذکر کرنا، اس کی عبادت، یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، فرض کی ادائیگی تو سب لازم ہے نا پہلے ہے۔ اچھا پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ چلے ایسا کرتا ہوں میں آدھی رات آپ پر درود بھیجوں گا، آدھی رات میں اللہ سے دعا مانگوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود پاک کے لیے زیادہ وقت نکالے گا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری رات آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں جس محبت میں پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں محبت بھی عطا فرما دے گا۔ بہرحال تو انبیاء کا نام آئے علیہ السلام کہنا ہے، اور حضور علیہ السلام پر بھی درود پاک کر دینا ہے، اور اسی طرح اگر کسی صحابی کا نام آ جائے رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا یہ ہمیں قرآن نے سکھا دیا ہے، قرآن نے سکھایا کہ انبیاء کے لیے سلام کہنا ہے علیہ السلام۔ کیسے؟ اللہ نے کہیں فرمایا سلام علی ابراہیم، کہیں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، کہیں فرمایا سلام علی یاسین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر سلام بھیج کر ہمیں بتا دیا، ہمیں سبق دے دیا کہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ اچھا قرآن اب صحابہ کی باری آئی ہے تو صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اور ایک مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کا سبق دے رہا ہوں۔ انبیاء کے لیے علیہ السلام یا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، انبیاء کے لیے، حضور کے لیے بھی درود پاک۔ اچھا پھر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ،
اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کرنا ہے. کیوں کہ اہل بیت بھی تو صحابی ہے نا. صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہو اور اس کی موت بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو اس کو صحابی کہتے ہیں. تو اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہے. تو ہم نے کیا کرنا اہل بیت کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جہاں اللہ کے ولی کا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کا ذکر آ جائے تو رحمت اللہ تعالی علیہ. جیسے آج آپ بھی میں بھی سب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری رحمت اللہ سب پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. تو فرمایا کہ یہ جو محبت ہے اللہ والا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں جو حدیث بات سنا رہا تھا آپ کو, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کسی قوم سے محبت کرے مگر ان سے ملا نہ ہو. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جو کسی قوم سے محبت کرے لیکن ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہستی ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, کوئی ایسا عمل بتا دیں, کوئی ایسا کام بتا دیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اچھا آج کل جو ہم وظیفے پوچھنے جاتے ہیں کس کے لیے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے. جب ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا, وظائف پوچھتے تھے, طریقے پوچھتے تھے, تو کیا پوچھتے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, وہ کام بتائیں جس کام کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرو, جب تمہارا پیار سچا ہوگا تو وہ تم سے بھی محبت فرمائیں گے. اگر تمہارا پیار سچا ہوگا تو تم سے بھی محبت فرمائیں گے. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دلوں میں خاص نظر فرماتا ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پیار سچا ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دلوں پر نظر عنایت فرماتا ہے. تمہارا اگر پیار سچا ہوا نا, اس کے اللہ کے ولی کے دل میں تمہارے لیے جگہ ہوگی نا, تو اللہ تعالیٰ جو ان پر نظر عنایت فرمائے گا اللہ کی نظر عنایت تمہیں بھی مل جائے گی, تمہیں بھی مل جائے گی. آگے میں اس کے لیے تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کیا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو, جس سے محبت کرتا ہے اس کے پھر ہر عمل کو جو ہے یا تو اس کو تحفے دیتا ہے, محبت کرتا ہے. جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ الرسول میں آئے نا, مدینہ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تشریف لے کر آئے, صحابہ نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تحفے پیش کیے. صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق تحفے پیش کیے. تو حضرت انس ابن مالک یہ آغوش مصطفیٰ میں پلے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے. 10 سال کی عمر تھی, آپ کی والدہ لے کر آتی ہیں, آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنا بیٹا لائی ہوں, اسے اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیا. اچھا جس سے محبت ہوتی ہے کیا کرتے ہیں, تحفے دیتے ہیں. اچھا زندوں کو تو تحفہ دیا جاتا ہے, اب اولیاء کا, ولیوں کا, ماں باپ جن کے انتقال ہو گئے ان کو کون سا تحفہ ملے گا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جن کا انتقال ہو گیا ان کو کیا تحفہ دو گے؟ مثال کے طور پہ تم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو تو ان کو تم اللہ کے ولیوں کو تحفہ کیا دو گے؟ زندہ کو تو تحفہ دیا جاتا ہے, کوئی چیز لے گا, ہدیہ لے جائے گا, فلاں 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 وہ دے دے گا. اب جو دنیا سے چلے گئے بزرگان دین کا وصال ہو گیا
آپ نے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دینا ہے، آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیونکہ آپ کا اس بھی 25 کے ہے تو آپ نے تحفہ دینا ہے، خواجہ خواجگرم کو تحفہ دینا ہے، بابا فرید کو، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کو تحفہ دینا ہے۔ آپ جو محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، سینکڑوں سال پہلے چلے گئے، آپ ان کو تحفہ دو گے، ان کے لیے تحفہ فرمایا کہ ان کے لیے تحفہ مرحومین کے لیے جو تحفہ ہے وہ ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچانا ہے۔ اچھا عمل کرو جو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں تک پہنچا دو، یہ تمہارا تحفہ ان تک پہنچائے گا۔ اب اچھا عمل کر کے تحفہ پہنچانا ایصال ثواب، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کو پہنچانا، یعنی ہم نے کوئی اچھا عمل کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل کیا، مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و پاک بھیجا، اسی طرح نیک عمل کیا، کوئی بھی نیک عمل، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، جہاں تک تمہیں ثواب ملے گا آپ ان اس کا ثواب، نیک عمل کا ثواب سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں، یا اللہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے، جو مجھے تو یہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ میں جو تو مجھے ثواب عطا فرمائے گا میں حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرما دے۔ اب حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، اب تمام مومنین کو یا اللہ اس کا ثواب حضور کے وسیلہ سے، انبیاء کے وسیلہ سے میں فلاں بزرگ کو یا اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے، اپنے عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ میں ان کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ تو ہمارا کام ثواب بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے ہم جو عروس مناتے ہیں، بزرگوں کا جو عرس ہوتا ہے، وہ بزرگوں کا عرس دراصل ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کسی بھی آپ اپنے عزیز و اقربا ہے، سوئم ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، برسی ہے یا عرس ہے، یہ سب کام ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، نام ان کے الگ ہے۔ تیسرے دن ایصال ثواب کریں گے تو سوئم کا نام آ گیا، اسی طرح 10ویں دن کریں گے تو 10واں آ گیا، 20ویں دن کریں گے تو 20واں، 40ویں دن ایصال ثواب کریں گے تو 40واں آ گیا، سال کے بعد ایصال ثواب کریں گے تو کیا ہوگا؟ برسی یا عرس ہوگا۔ دراصل یہ سارے ایصال ثواب ہے، ثواب کا کام، نیک عمل کر کے، قرآن پڑھ کے، اسی طرح اللہ کا ذکر کر کے ان تک ثواب پہنچانا ایصال ثواب ہے، اور ثواب پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ اور حضور نے فرما دیا نا، 3 کام تو بتایا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ جو بندہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا، جب تک وہ نیک عمل کرتی رہے گی، اولاد بندے کے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے والد کے لیے کوئی اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیجیے میں کیا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواں کھدواؤ، پانی لوگ پیئیں گے، جب تک پیتے رہیں گے تمہارے والد کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ حضور نے ہمیں بتا دیا۔ تو یہ اعمال ہیں، ایک عمل کر کے ایصال ثواب کر دینا یہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کو ایصال ثواب کریں گے تو عرس ہے، اب یہ عرس اعلیٰ حضرت بھی ہوتا ہے، عرس داتا علی اجمیری بھی ہوتا ہے، سارے بزرگوں کو عرس ہوتا ہے۔ دراصل ہماری محبت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان اور دین کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔